اور پھر بھارت کا سنویدھان بھی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بہت خوش ہو رہے ہونا کہ میر جعفر میر صادق کی برائی ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، ایک سچے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے سچ کو سچ بولنا۔ ہم نے کہا کہ آپ سناتن دھرمی ہیں، بتاؤ آپ سچے سناتن دھرمی ہو، آپ کا بھی کلمہ کمہ برہما دتیہ ناستے ہے، آپ کا بھی سورہ فاتحہ اور ایک اومکار، آپ کا بھی سورہ فاتحہ اوم بھوربھوسواہا تتسویترورینیم بھرگو دیوسیہ دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات ہے۔ آپ بھی اہنسا کو ظلم کو غلط مانتے ہو، اہنسا ستیم ہنسا کو ظلم کو زیادتی کو غصے کو پیمانے کو غلط مانتے ہو، اہنسا ستیم کرودھ تیاگ شانتی رپیشورم دیا بھلیشور روپم ہیر چاپلا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ آپ بھی ایک ایشور کو مانتے ہو، میں بھی ایک اللہ کو مانتا ہوں، لیکن بتاؤ میں نے جس طریقے سے اپنے ان دو مسلمانوں کی جو بری عادت تھی، جو انہوں نے غلطی کی تھی، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ میں نے لوگوں کے سامنے رکھی، لیکن کیا آپ کے اندر ہے اتنا دم، آپ کے اندر ہے اتنا بڑا کلیجہ جو آپ اپنے ہی لوگوں کی برائی کو بیان کر سکے؟ بھلا کیسے مولانا؟ ہم نے کہا کہ اس دیش میں گاندھی جی کی ہتیا کرنے والا کون؟ ناتھورام گوڈسے۔ آپ ناتھورام گوڈسے کو غلط کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کہا بتاؤ اس دیش میں انگریز کے سامنے میں ہاتھ چھوڑ کر معافی کا اعلان کرنے والا کون؟ ساورکر۔ آپ نے پیر کا لقب دیا، ہے ہمت ساورکر کو غلط کہنے کی؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ ہم نے کہا یہ فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک ڈسبلیور میں۔ آپ غلط کو غلط، آپ غلط کو، آپ صحیح کو غلط کہتے ہو اور میں صحیح کو صحیح کہتا ہوں، یہ فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے منہ بن گئے، اٹھ کر چلے گئے، اور یہی حقیقت ہے کہ ایک ایمان والا غلط بیانی کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی چیٹنگ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری پہچان، یہ ہماری سنسکرتی اس دیش میں نہیں پوری دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کو بدنام کرتا ہے، اگر آپ پر کوئی الیگیشن لگاتا ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں تو انشاءاللہ آپ جواب دینے سے باز نہیں آئیں گے، آپ جواب دے سکتے ہیں، اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ جواب دیں۔ آسام میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے پوچھا بڑے بڑے مدرسے بند ہیں، تالے لگے ہوئے۔ ہم نے کہا کہ بھائی مدرسوں کو تالے کیوں لگا دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو پتا ہے یہاں باضابطہ طور پر اعلان نکل گیا ہے کہ ان مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، اگر قرآن پڑھانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ میں شریمد بھگوت گیتا بھی پڑھایا جائے گا۔ ہم نے کہا کہ بھائی گیتا پڑھاؤ، رامائن پڑھاؤ، بلکہ گیتا پڑھانا چاہیے تسمات شاسترم پرامانم ادھیکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانتم کرم کرتم ارہسی۔ شری کرشن جی نے کہا کہ ان بڑی بڑی جو شاستر ہیں ان کے اندر اچھی باتیں لکھی گئی ہے، وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہم بھی کہاں اعتراض کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی پڑھاؤ اپنے گیتا کو، اپنے رگ وید کو پڑھاؤ، منتر پڑھاؤ، شلوک پڑھاؤ۔ موہن بھاگوت جی سے بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ سر اہنسا ستیم کرودھ تیاگ شانتی رپیشورم، کتنا اچھا میسج ہے سر، بتائیے۔ تعجب ہوا تھا، آشچریہ ہوا تھا، پڑھائیں منع نہیں، لیکن انگلی مت کرو۔ وہ انگلی کیسے؟ ایسے انگلی مت کرو کہ نہیں جناب مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمارا گیتا بھی وہی پڑھایا جائے۔ کیوں بھائی؟ مدرسہ تو مسلمانوں نے بڑی مشکل سے بنایا، چندہ کرتے ہم لوگ 50 ٹکا 100 روپیہ تب جا کر ہمارا مدرسہ بنتا۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے گیتا پڑھانے کا، رامائن مہابھارت پڑھانے کا، تو آپ وہیں پر کوئی دوسرا پاٹھشالے کھول لو، ہم جا کر پڑھائیں گے۔ ہمارے پروفیسر محسن صاحب نے جیسے ہم کو گیتا پڑھایا تو ہم جا کر تم کو پڑھا دیں گے، گیتا پڑھا دیں گے، رامائن مہابھارت پڑھا دیں گے، رگ وید یجوروید پڑھا دیں گے۔ کیا غلط ہے؟ ہم نے کہا کہ پھر اتنی کامنل کیوں؟ پتا وہاں کا جس نے NRC کرایا تھا دھرم کے نام پر، وہی والے نیتا، وہی والے نیتا جی، وہی والے نیتا جی، ہاں یاد رکھیے گا انہی کا کہنا۔ لیکن نیتا جی یاد رکھنا ایک بات، قرآن میں کتنا بندش لگا لو قرآن کی تعلیم کی پابندی پر، ہمارے مسجد اور مدرسوں پر، اللہ ان کا محافظ ہے، اللہ کسی نہ کسی شکل کے اندر ان کا وجود باقی رکھے گا، رکھا ہے۔
نمرود تھا، حضرت ابراہیم کو بھیج دیا، فرعون آیا، موسیٰ کو بھیج دیا، بڑے بڑے قدم خان آئے، ہٹلر آئے، کرسچن آئے، موسیٰ بن نصیر کو پیدا کر دیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دیا، پرتھوی راج چوہان تھا 1191 کے اندر، پرتھوی راج چوہان شہاب الدین غوری کو بھیج دیا، پرتھوی راج چوہان راجہ طاہر تھا، محمد بن قاسم کو بھیج دیا، ایک غریب ٹوپی والے تھے اس وقت میں، ایک ظالم بادشاہ موتی سنگھ تھا، ایک ٹوپی والے کو بھیج دیا۔ کہاں تک تاریخ بتاؤں، ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی نمائندے کو حق، کسی نہ کسی انسان کو، منشیہ کو حق بن کر کھڑا کرتا۔ تو ہم نے وہاں کے لوگوں سے کہا، ہم نے کہا کہ بھائی آپ بھی کہو ان لوگوں، آپ بھی ان لوگوں کو کہو کہ سر ہم اپنے مکتب کو، مدرسوں کو چلائیں گے، آپ کا چندہ نہیں چاہیے۔ خصوصاً ان مدرسوں کو بند کیا گیا ہے جن مدرسوں کو سرکار کی طرف سے فنڈنگ کی جاتی ہے، جن مدرسوں کو سرکار کی طرف سے۔ اسی لیے میں ہمیشہ سے اس کے مخالف رہا ہوں کہ میرے بھائیوں اپنے مدرسوں کو اپنے اندر میں رکھ کر چلاؤ، سرکار کے حوالے مت کرو۔ سرکار کے حوالے کریں گے، آسام میں بند کر دیا، کون سے مدرسے میں ملا بتائیے؟ تو سے بھی ملا کسی مدرسے میں؟ کیا تعلیم ہوتی تھی قرآن کی؟ قرآن میں کیا تھا؟ اللہ ایک ہے۔ کیا قرآن میں اللہ ایک ہے؟ یہ میسج ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے قرآن میں بندش لگا دی، تو کیا ایک اللہ کا پیغام رگ وید میں نہیں؟ صحیح سے ایک ہردے کہوا ایک منسمیوں میں چریڑیا ایک دیوہ سربھوتیشو گوڑا۔ قرآن میں قل اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، تو آپ کے وید میں بھی ہے، اپنشد میں ہے، نتسچ کسچ پترسچی رکے نچستان رچتسیہ لنگم۔ اگر قرآن میں لیس کمثلہ شیء تو آپ کے وید کے اندر ہے نتسچ پرتماستی۔ اگر قرآن کریم کے اندر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر تو آپ کے ویدوں کے اندر ہے دیو مہان سرو شکتیمان۔ اگر قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ آپ کے ویدوں میں ادب دھانی ورنس سورتانی۔ اگر قرآن کریم کے اندر ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تو آپ کے ویدوں کے اندر اسم اللہ ملے مترا ورورا جبیانی دھتا اللہ اللہ ورورو متر سیجس کامیا ہوتا رمندرو۔ اگر قرآن کریم کے اندر ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تو آپ کے ویدوں کے اندر ہے احمدی پرشتی میں گا ویتاہم میں پرشی مہانی مادتی ورون تپس پرستات ینی آیا۔ اگر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے تو آپ کے ویدوں کے اندر قرآن میں ہے ان الشرک لظلم عظیم ولا تشرک باللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو قرآن میں منع کیا ہے تو آپ کے ویدوں کے اندر ہے اندن تماتری شنکے سمبھوتی مپاستی تتوبھوی ایدیتی تموی سمبھوتی آمرتا۔ اگر قرآن میں ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تو آپ کے ویدوں کے اندر ہے یجم پرچام یوم سجدتولی بوستی کبریتم پورویم گدم کستتی بھارتی۔ آؤ میدان میں ثابت کرو تم قرآن میں ایک بھی میسج غلط ہے نہیں کر سکتے ولن تفعلوا۔ قیامت کی صبح تک عبداللہ سالم جیسے طالب علم کھڑا ہو جائے گا اور ایک ایک بات کو پروف کرے گا کہ تمہارے ہمارے قرآن میں جو میسج ہے وہی میسج تمہارے ویدوں کے اندر موجود ہے۔ یہ صرف دشمنی عداوت ہے۔ مدرسہ بند کر دو، مدرسے میں تالے لگا دو۔ میرے بھائیوں میری چونکہ آواز بھی بہت زیادہ، میری طبیعت واقعی تناویل کے ہمارے بڑے بھائی جمیل صاحب نے، ناظم صاحب اینکر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، فوراً سفر سے آ کر آپ ہی کے اسٹیج پر بیٹھا۔ وہ شکر ہے ڈاکٹر صاحب کا، ایک مرتبہ پچھلے سال آئے تھے تو ہمارے پیٹ میں گیس ہو گیا تھا، ٹرین میں ہی لیٹ گئے تو یہ یہاں سے انجیکشن لے کر کے گئے، ہم کو انجیکشن دیے تو ٹرین سے اٹھا کر کے لے کے آئے گئے جلسے۔ ان کا بڑا احسان ہوتا ہے ہم کا، مجبوری ہو جاتی ہے کبھی کبھی گیس ویس بن جاتا ہے۔ میں مستقل طور پر سفر میں ہوں، مجھے بہت خوشی ہے آپ کے اس جلسے میں، میں خود خوش نصیب ہوں، ایک بہت بڑے ہندوستان کے معناز بہت پرانے مطلب میں بچپن سے ان کا میں بھی فین رہا ہوں۔ حضرت مولانا جرجیس انصاری صاحب کا کافی دنوں سے تجربے کار عالم دین ہیں، مقرر ہیں، ہمارے مسلمانوں کی شریعت کی
بلکہ ایک صحیح نمائندگی کرتے ہیں مقرر کی دنیا کی آن بان شان ہے، وہ آپ کے اس جلسے میں تشریف فرما ہے، آپ کو ان کا بھی بیان سننا ہے۔ میں تو صرف اپنے زبان کی اصلاح کے غرض سے آپ کے بیچ آ گیا۔ اینکر صاحب کا آرڈر تھا، ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا، ممتاز بھائی وغیرہ کا، تو میں فوراً آپ کے اسٹیج پر پہنچا۔ میری آواز بھی میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے پوری کوشش کی ہے۔ میں مختصر میں پھر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک تاریخ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایک اتہاس آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، ہندو مسلمان میں کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ 2-3 جگہ ہندو بھائیوں کے پروگرام میں، ستسنگ وغیرہ چھوٹے موٹے پروگرام میں جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وید پڑھیے، وید پڑھ کر سناتے ہیں، اچھی چیزیں ویدوں کے اندر پڑھ کر سنایا۔ ہاں، بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم از اول تا آخر محفوظ ہے، مصدق ہے، کوئی شک نہیں، کوئی تردید نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ رہی بات ویدات میں، قرآن میں، قرآن میں، اپنشد وغیرہ وغیرہ میں، یہ سب چیزیں اوتھینٹک نہیں ہیں۔ کہاں آئی، کیا میسج ہے، کس کے اوپر کب آئی، نہیں آئی، یہ سب چیزیں آپ کو کہیں پر نہیں ملیں گی۔ میں تو ڈھونڈ کر تھک گیا۔ 300 سال پہلے ان کتابوں کا کتابی شکل میں ان اشلوک کا، ان منتر کا وجود نہیں ملتا، بلکہ رشی منی لوگ اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے، وہی چیز آتی۔ لیکن بہت ساری چیزیں اچھی، لیکن اگر ہمارے یہ منسٹر صاحب آسام کے اور اتر پردیش کے، اگر ان کو خود سوال ہو گیا ہے کہ نہیں ان مدرسوں کو ہم بند کریں گے، جی کیوں بند کرو گے جی آپ ان مدرسوں کو، کیا گناہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان مدرسوں کو مسلم امپیرر نے آ کر اس دیش میں استھاپنا کیا اور انہی مدرسوں سے دھرم پریورتن کیے گئے، دھرم کو بدلا گیا، یہ باتیں کہی جاتی۔ آج ہی میں نے تاریخ پڑھی، اس دیش میں باضابطہ طور پر سب سے پہلے حکومت غلاموں کی تھی، مسلم آئے تھے ادھر سمندر کے راستے سے، مالابار لکشادیپ کے علاقے سے، لیکن باضابطہ طور پر حکومت بنی تھی اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر محمد بن قاسم کے ذریعے سے۔ وہ آئے تھے 12,000 لشکر، یا پر اختلاف ہسٹریکل روایت 6,000 کو لے کر، لیکن اتنے اچھے نیک تھے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، اتنے نیک دل انسان تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ راستے میں ان کے ساتھ 1 لاکھ لوگ ان کے فوج میں شامل ہوئے۔ ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر تب جا کر انہوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا۔ وہ بھی ایسے نہیں کیا تھا، بلکہ راجہ طاہر نے مسلم قافلے کو لوٹا تھا۔ وہ مسلم قافلہ بھیجا تھا راجہ چیرانند نے مالاباد کا، کس کے لیے بھیجا تھا؟ وہاں پر حجاج بن یوسف کو بھیجا تھا کہ آپ لیجئے، آپ اچھے دھرم کو ماننے والے ہیں۔ راجہ طاہر نے لوٹا تھا، تب جا کر حجاج بن یوسف نے کہا تھا راجہ طاہر سے کہ مجھے وہ چیزیں، وہ قافلے واپس کر دو۔ راجہ طاہر نے کہا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم لے کر کے دکھاؤ۔ تب محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا کہ جاؤ ذرا جا کر راجہ طاہر کو سبق سکھاؤ۔ اس دیش میں کوئی ہندو بھائی بولے کہ محمد بن قاسم نے زبردستی حملہ کیا، بالکل نہیں، آپ کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتا دوں گا انڈین انسائیکلوپیڈیا پڑھ کر کہ اس قافلے کو لوٹنے کی وجہ سے محمد بن قاسم آئے، حملہ کیا، فتح کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ مندر پر پوجا کرنے والے کو مندر میں گھنٹا بجانے کی اجازت رہی، چرچ میں جانے والے کی چرچ میں جانے کی اجازت دے دی گئی، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مسجد میں عبادت کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے حکومت بنی، سلطان شہاب الدین غوری اس دیش میں آئے، کس کے وقت میں 1191 ہجری عیسوی کے اندر۔ یاد رکھیے گا یہ تاریخ، اس سے پہلے میں نے شاید کہیں پر آپ لوگوں کو نہ بتایا ہو، یہ اس لیے بتا رہا ہوں جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ لوگ آخر اسلام کا پرچار کیا، شہاب الدین غوری سے لے کر بادشاہ ظفر تک جتنے بھی بادشاہ تھے مسلم امپیرر، ان میں سے کسی مسلمان نے تلوار کے آدھار پر اسلام کا پرچار نہیں کروایا تھا۔ ایک بادشاہ جن کا نام محمد تغلق تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے مولانا علماء کرام حضرات، حافظ قرہ حضرات، کہ آپ لوگ مدرسوں میں ہی مت بیٹھیے، بچوں کو پڑھانے کے بعد باہر نکلیے،
اسلام کی امن اور شانتی کے ساتھ تبلیغ کیجیے۔ صرف ایک ہی بادشاہ تھا جس نے تبلیغ کرائی تھی اسلام کی، وہ بھی امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ۔ شہاب الدین گوری نے حملہ کیا جن کے اوپر اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ ہندو مہاراجا پرتھوی راج چوہان تھے۔ پرتھوی راج چوہان نے 1191 کے اندر شہاب الدین گوری کو شکست دے دی۔ شہاب الدین گوری واپس افغانستان چلا گیا، انہوں نے وہاں پر رہ کر پھر اپنی طاقت جٹائی۔ اسی سال کے اندر شہاب الدین گوری نے دوبارہ سے حملہ کیا۔ کتنے ہزار کو لے کر، کتنے لشکر کو لے کر، آپ کو تعجب ہوگا، صرف 12,000 لشکر لے کر وہ پہنچتا ہے۔ اور یہاں پر پرتھوی راج چوہان کے 1 لاکھ لشکر تھے۔ پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ شہاب الدین گوری تم کو عقل نہیں آئی، اس سے پہلے بھی میں نے تم کو یہاں سے بھیجا ہے، یہاں سے تم کو ہم نے بھگایا ہے۔ تو وہ واپس چلے گئے شہاب الدین گوری۔ دوبارہ سے رات کو جب حملہ کرتے ہیں تو پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر، اس کے بعد شہاب الدین گوری کو ایک بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنے 2 غلام قطب الدین ایبک اور التمش کو حکومت دی بھارت کی، دونوں غلام کو، اور شہاب الدین غوری افغانستان چلے گئے۔ اس کے بعد غوری کے بعد اس کے اوپر، ہمارے بھارت کے اوپر ناصر بلبن کی 20 سال تک حکومت رہی۔ اس کے بعد اس دیش کے اندر خلجی علاؤالدین خلجی، جلال الدین خلجی آئے۔ علاؤالدین خلجی کون؟ علاؤالدین خلجی مارکیٹ میں جا کر قیمت کی دام پوچھتے تھے کہ غریبوں کو کم پیسوں میں مل رہا ہے کہ زیادہ پیسوں میں مل رہا ہے۔ سب سے سستی منڈی مارکیٹ بھارت کی علاؤالدین خلجی کے زمانے میں تھا۔ آج تک کتنا پہنچا دیا پیٹرول؟ 100 روپے لیٹر۔ ڈیزل کتنا پہنچا دیا؟ 86 بلکہ 90 پار ہو گئے۔ علاؤالدین خلجی سب سے سستا منڈی، سب سے سستی منڈی بھارت کی علاؤالدین خلجی کے زمانے میں، جو جلال الدین خلجی کے بھتیجے تھے، ان کے زمانے میں ہوا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی مسلمان نے 1798 کے اندر تب جا کر اس دیش میں تیمور آیا تھا، اور اسی تیمور نے سفید جھنڈا پہلے لگایا اور کہا کہ ہم امن کے ساتھ تمہاری دولت کو لوٹیں گے، کسی کو خون نہیں کریں گے، تم ہمارے ساتھ آ کر مل جاؤ۔ دوسرے دن انہوں نے سرخ رنگ کا جھنڈا لگایا کہ ہم فوجیوں کو قتل کریں گے۔ تیسرے دن انہوں نے کالا جھنڈا لگایا، سب کو قتل کریں گے، سب کو قتل کریں گے، پورے دیش کو تباہ کر دیا تھا۔ لیکن اسی تیمور کو ختم کرنے کے لیے تیمور نے سادات کے حوالے کر کے اس دیش کو لوٹ کر کے چین پر حملہ کرنے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس دیش کے اندر مسلم امپیرر میں سے ابراہیم لودھی آئے۔ ابراہیم لودھی کا زمانہ تھا کہ تب جا کر 1526 کے اندر کون آئے اس دیش میں؟ مغل آئے، بابر آئے۔ بابر، یہی بابر ہے 1528 میں جس کے اوپر الزام ہے کہ بابری مسجد مندر توڑ کر بنایا گیا۔ ثابت کر پائے؟ نہیں کر پائے ثابت، قیامت تک نہیں ثابت کر پاؤ گے کہ بابر نے 1528 میں مندر توڑ کر مسجد بنایا تھا، نہیں ثابت کر پاؤ گے۔ سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کیا اس بات کو کہ مسجد کو بنانے کی مندر توڑ کر کوئی ثبوت نہیں ملتی ہے، لیکن پھر بھی فیصلہ انہی ظالموں کے حق میں ہے۔ کرو تمہیں فیصلہ، تمہیں ظالم اور تمہیں منصف بن کر کے آئے ہو۔ ایشور تم سے سوال کرے گا، مرنے کے بعد حاضری ہوگی تمہاری، وہاں پر تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو یہی بابر آیا اس دیش میں، کب آیا؟ 1526 میں۔ 1526 سے لے کر 1857 تک، 325 سال تک تقریباً یہ مغل بادشاہ رہے، اور انہی مغل بادشاہوں کے زمانے میں اس دیش کے اندر ترقی ہوئی۔ پورے بھارت کے اندر 2 مسلم بادشاہ نے حکومت کی، ایک اورنگزیب نے اور ایک اکبر بادشاہ۔ پورے بھارت، اکھنڈ بھارت کے اندر حکومت کی، لیکن کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ملتی۔ کسی بھی بادشاہ نے
کلمے کی تبلیغ تلوار کے آدھار پر نہیں کی، بلکہ آپ کو میں یہ کہوں کہ 1881 کے اندر موتی سنگھ کا نام عبد الواسع خان کیسے پڑا تھا۔ اسلام کا پرچار تلوار کے آدھار پر کیا جاتا تو موتی سنگھ راجا تھا، ظالم تھا، لیکن پھر بھی مجبور ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے پر۔ میں یہ کبھی کسی وقت بتاؤں گا آپ لوگوں کو کسی دن کسی جلسے میں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ کسی بھی انسان کو بھارت کی دھرتی پر کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے، کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ بھارت کے مدھیہ پردیش میں، اتر پردیش میں جو قانون بنا ہے، کون سا قانون؟ لو جہاد والا، تو اسی بیس پہ بنا گیا کہ اگر کوئی مسلم لڑکا، اگر کوئی مسلمان لڑکا ہمارا کسی غیر مسلم لڑکی کو شادی کرے، ان سے نکاح کرے، تو وہ نکاح غیر قانونی مانا جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمان لڑکا ہے، لڑکی غیر مسلم ہے۔ تو بھارت کے سنویدھان میں کیا کہا گیا کہ نہیں مانی جائے گی ان دونوں کی شادی؟ کہاں؟ ابھی جو قانون بنا، حالانکہ بھارت میں جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو سنویدھان میں آرٹیکل میں، چاہے لڑکا مسلم ہو، لڑکی ہندو ہو، لڑکی مسلم ہو، لڑکی مسلم ہو، لڑکا ہندو ہو، اگر دونوں بالغ ہے تو قانوناً وہ دونوں کے دونوں لیو ان ریلیشن میں بھی رہ سکتے ہیں، بنا شادی کے بھی رہ سکتے ہیں۔ سنویدھان قانونی اعتبار سے شادی کر سکتے ہندو مسلم کوئی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ فلم انڈسٹریز کے اندر ہیرو ہیروئن مسلم اور غیر مسلم شادی کر لیتے ہیں، چونکہ سنویدھان میں ہے۔ لیکن پوچھو نہ جا کے مدھیہ پردیش کے لال بچکر صاحب سے، اتر پردیش کے، کہ اگر کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لے تو ان کے اوپر FIR کیوں نہیں کرتے؟ سید شاہ نواز حسین کے اوپر FIR کرو نا، ان کی بیوی کون؟ عامر خان کی بیوی کون؟ سلمان خان کی بیوی، یہ شاہ رخ خان کی بیوی کون؟ سلمان خان کی تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ شاہد کپور کی بیوی کون؟ زبیر خان کی بیوی کون؟ امجد خان کی بیوی کون؟ فیروز خان کی بیوی کون؟ پوچھو سنجے دت کی بیوی کون؟ جا کر پوچھو۔ اگر واقعتاً ہے دم بازلوں میں قانون سب کے اوپر اپلائی کرنے کی، امپلیمنٹ کرنے کی، جاؤ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگانے کے لیے۔ ابھی تمہارا یہ جتنا بھی کیلوے رنگ کا سر سے لے کر پیر تک کپڑا ہے، یہ تم کو ننگا کر کے بھیج دیں گے۔ کیوں؟ سیلیبریٹی۔ آپ کا قانون کن پر؟ غریبوں پر۔ کیا قانون ہے جی کہ مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے گا تو لو جہاد؟ اگر کوئی غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کرے تو یہ بھی تو لو جہاد ہونا چاہیے نا؟ نہیں، اس کو کیا کہا؟ پریم ویواہ، گھر واپسی۔ واہ بھائی واہ! انسان ایک، ناگرک ایک ہی ناگرک، ایک ہی نیشنلٹی، دو قانون کیسے جی؟ میں سوال کرتا ہوں، دو بالغ لڑکا لڑکی کی زندگی میں انٹرفیئر ہے یہ مدھیہ پردیش کے قانون بنانے والوں۔ اگر آپ کو قانون بنانا ہی تھا تو قانون بنانے سے پہلے مسلمانوں کا قرآن پڑھتے، جس میں کہا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ کسی بھی مسلمان، کوئی بھی مسلمان لڑکا اگر غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے، مشرکات کافرہ سے، تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ تم اب لو جہاد کا قانون لا رہے ہو۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے اگر نکاح کرے، غیر مسلم لڑکی سے، تو نکاح قابل قبول نہیں ہوگا، ویلڈ نہیں ہوگا، ان ویلڈ ہوگا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ۔ اگر وہ جب تک ایمان نہ لے آئے تب تک آپ ان کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ہے کس کی؟ قانونی پروسیس ہے، قانونی پرکریا ہے۔ جب ہم قانونی اعتبار سے اپنے بچوں کو جب تعلیم دیں گے تو بچے قانون جانیں گے۔ بس میں 5 منٹ کا ٹائم لیتا ہوں، 5 منٹ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جھارکھنڈ کی گورنمنٹ آپ کے مدرسوں کو بند کرے تو آپ ان کو کہیے گا کہ آپ میرے مدرسوں کو بند نہیں کر سکتے۔ بہت پتہ کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ ان کو کہیے گا، اگر وہ پوچھے کہ کیوں نہیں بند کر سکتے، آپ کہیے گا کہ اس لیے کہ بھارت کا سنویدھان ہمیں مدرسہ کھولنے کی اجازت دیتا۔ کیسے؟ اگر وہ پوچھے تو آپ بتا دیجئے گا کہ اٹھاؤ آرٹیکل نمبر 30 کے اندر کہا گیا
right of minorities to establish and administer educational institutions. All minorities, whether based on religion or language, भारत का संविधान पढ़ रहा, all minorities, सारे मुसलमान, सारे दलित, whether based on religion or language, अगर अपने कुरान की तालीम दे या अपने मजहब की अरबी जुबान की तालीम देना चाहे, वो दे सकता है। to establish on their religion, to establish and administer, उसको चला सकता है on their choice, अपनी मर्जी से अपने on their choice, कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता। तब भी अगर बात उनकी समझ में ना आए तो एक छोटी सी तारीख बताइएगा कि सबसे पहले जब अंग्रेज देश में आया तो जिहाद का फतवा किसने दिया था अंग्रेज के खिलाफ? 1804 में शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ने दिया था, जो मदरसे के पढ़े हुए थे। उस वक्त कहाँ थे आरएसएस वाले? तुम्हारा वजूद नहीं था। बजरंग दल वाले, तुम्हारा वजूद नहीं था। हिंदू महासभा वाले, तुम्हारा वजूद नहीं था। उस वक्त अंग्रेज को भगाने के लिए जिहाद का फतवा किसने दिया? शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ने दिया। कहाँ से पढ़े थे? मदरसे से पढ़े थे। मौलाना सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट की पहाड़ी पर 50 नौजवानों को अंग्रेज के लिए लड़ने के लिए गए। 1831 के अंदर कौन थे? मौलाना सैयद शाह इस्माइल मदरसे के पढ़े हुए थे। 1857 में शामली के मैदान में मौलाना की तनपट्टी पर गोली लगी थी। कौन थे गोली खाने वाले? मौलाना थे, जो मदरसे से पढ़कर निकले थे। और आगे कदम बढ़ाइए, 1904 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल वजूद में आया। शेखुल हिंद ने तहरीक रेशमी रुमाल को वजूद में लाया। कौन थे शेखुल हिंद? मदरसे के पढ़े हुए थे। तहरीक रेशमी रुमाल को कामयाब करने के लिए अफगानिस्तान और तुर्की का सफर करने वाला मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे। कौन थे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी? मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना फजल हक खैराबादी माल्टा के जेल के अंदर है, 4 साल तक कैद की जिंदगी गुजारे, वहीं पर दफन हो गए। कौन थे मौलाना फजल हक खैराबादी? मदरसे के पढ़कर निकले हुए थे, इन्हीं मकतब में पढ़कर निकले हुए थे। और आज तुम बोलते हो कि इन मदरसों को बंद करो। एक बात याद रखो, 75,000 उलमाए किराम ने फांसी के फंदे पर लटक कर इस देश को आजाद किया। कहां से आए थे वो उलमा? बताओ आसाम गवर्नमेंट के लोगों, वो उलमाई मदरसों से आए थे। आज भी इस देश को अगर खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले अगर मैदान में कोई होगा तो इन्हीं मदरसों से पढ़कर निकलने वाले उलमाए किराम कफन बनकर जालिम के सामने खड़े होकर मुकाबला करेंगे। इसीलिए इन मदरसों के ऊपर उंगली उठाना बंद, इन मदरसों के ऊपर एलिगेशन लगाना बंद करो। और आपको डरना नहीं है, आप अपने मदरसे चलाइए, आप चंदा दीजिए, इंशाअल्लाह हमारा बच्चा मदरसों में पढ़ेगा तो ये मदरसे आबाद होंगे। और मदरसा है, कुरान है, शरीयत है, कुरान शरीयत है तो हम लोग हैं, नहीं तो फिर हम वही 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले हो जाएंगे। और गवर्नमेंट से, हुकूमत की गलत पॉलिसी से नहीं डरेंगे। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स बयान किए गए हैं। आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी बातिल ताकत के सामने दबने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। हाथ उठाकर वादा कीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, मैं इसलिए उठा रहा हूँ ताकि आपका वादा मेरे सामने दिखे और पाबंदी से इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बाद अपने पसंद, अपने मन पसंद, अपने चहीते मुक़र्रर को समाप्त करके इंशाअल्लाह यहाँ से हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।